اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی، دین ہے سب کو سکھاتی، دعوت اسلامی، امت کی ہے خیر خواہی، دعوت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شب برات یہ مغفرت کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ کس کا مطلب یہ ہوا کہ کروڑ لوگ بخشے جائیں گے۔ لیکن یہ رات ہمیں آخرت کی یاد بھی دلاتی ہے، کیونکہ یہ فیصلوں کی رات ہے، یہ رات بڑی نازک ڈیسیشنز کی رات ہے۔ اس رات فرشتوں کو اگلے سال کے ہمارے معاملات سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات یہ لکھا جاتا ہے کہ آئندہ سال کس کو موت آنی ہے، آئندہ سال میں کون پیدا ہوگا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کون اس سال حج کو جائے گا۔ اتنی نازک رات ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے بارے میں اس رات کیا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے رب کریم سے دعا تو کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت کی رات بنا دے، یہ سال ہمارے لیے مدینے حاضری کا سال بنا دے، یہ سال عافیت خیر اور پریشانیوں سے دوری والا سال بنا دے۔ مگر اس رات قبرستان نبی پاک تشریف لے گئے تھے نا، تو مسلمانوں کو اس رات قبرستان بھی جانا چاہیے، مگر رات ہمیں اپنی موت کی بھی یاد دلاتی ہے۔ غنیت الطالبین، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی کتاب، اس میں کچھ اس طرح کے جملے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر وہ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنا گھر بنا رہے ہوتے ہیں مگر ان کی قبریں خود کر تیار ہو گئی ہوتی ہیں، کسی کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے اور وہ ہنسی مذاق میں مصروف ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ کب دنیا سے جانا ہو جائے۔ آج قبرستان بھی جاتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں، مگر اپنی موت یاد نہیں آتی۔ حالانکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ دنیا کا ہر بندہ مانتا ہے کہ موت آنی ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو،
ہر کوئی جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے کہ موت آ کر رہے گی۔ عربی کا مقولہ ہے نا، الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو ہر زیرو نے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہم سب کو مرنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکے گا۔ مگر آج رات یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے موت کی تیاری کتنی کی ہے، ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کتنی کی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک عبرتناک، دل کے تاروں کو ہلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں۔ جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے گھر کے دروازے پر آپ کھڑے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک جنازہ نکلا، تو آپ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، چل دیے۔ آپ نے دیکھا کہ جنازے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی زارو کتار روتے روتے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بابا جان آج مجھ پر وہ وقت آیا کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو بے قرار ہو گئے، اشک بار ہو گئے، اور یتیم بچی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹی تم پر نہیں بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن آپ نے اسی چھوٹی بچی کو دیکھا کہ آنسو بہاتی قبرستان کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے۔ قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم سے لپٹ گئی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھوں وہ بچی والد کی قبر کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اب اس بچی نے اپنا رخسار، اپنا منہ جو ہے اپنے والد کی قبر پر رکھا، اور وہ بچی کیا کہنے لگی ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بچی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ بابا جان آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غم خوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان کل تو گھر میں نے چراغ جلایا تھا، آج رات آپ کی قبر میں کس نے چراغ روشن کیا؟ اے بابا جان کل رات اندھیرے میں گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، بستر بچھایا تھا، آج رات آپ کا بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے ہاتھ پیر دبائے تھے، آج قبر میں ہاتھ پاؤں کس نے دبائے ہوں گے؟ اے بابا جان کل میں نے آپ کو پانی پیش کیا تھا، آج قبر میں آپ کو پیاس لگی ہوگی تو کس نے پانی دیا؟ اے بابا جان کل رات آپ سو رہے تھے تو میں نے آپ کے جسم پر چادر اڑائی تھی، آج قبر میں آپ کے جسم پر کس نے چادر اڑائی ہوگی؟ آپ کے چہرے پر پسینہ آتا تھا تو بابا جان میں اپنے رومال سے آپ کا پسینہ صاف کرتی تھی، اے بابا جان آج کس نے قبر میں پسینہ صاف کیا ہوگا؟ اے بابا جان کل رات تک آپ جب مجھے پکارتے تھے میں لبیک کہہ کے آپ کے پاس آ جاتی تھی، اب اگر آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو کس نے، کیا میں آپ کے پاس تو نہیں آ سکی؟ بہرحال یہ باتیں کرتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ قریب ہی تھے، آپ کے بھی آنسو نکل آئے۔ آپ بچی کے پاس آئے اور آ کر بچی سے کہا کہ بیٹا یوں نہ کہو، بلکہ بابا جان سے یوں پوچھو کہ اے بابا جان دفن کرتے وقت تو ہم نے آپ کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تھا، بابا جان کیا اب بھی آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے یا بدل دیا گیا ہے؟ اے بابا جان آپ کو قبر میں صحیح سلامت رکھا گیا تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم سلامت ہے یا کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان قبر کی پہلی رات بندے سے اس کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا، کوئی مایوس رہے گا کہ آپ نے قبر میں جا کر فرشتوں کے درست جواب دیے کہ نہیں؟
یا ناکام رہے. اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی. تو آپ پر قبر نے تنگی کی یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جاتا ہے اور کسی میت کے کفن کو جہنمی کفن سے بدل دیا جاتا ہے. تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا یا آپ کا کفن جنتی کفن سے بدل دیا گیا؟ اے بابا جان، علماء تو فرماتے ہیں کہ جب قبر نیک لوگوں کو تو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، لیکن جو گناہگار ہوتا ہے، اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اس کو قبر ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. بابا جان، آپ کو قبر نے دبایا تو کیسے دبایا تھا؟ بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ مردے کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں پچھتاتا ہے. نیک تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیتا، مگر گناہگار تو اس لیے پچھتاتا ہے کہ بڑے گناہ کیے ہیں. اے بابا جان، یہ تو بتائیے کہ آپ کس بات پر پچھتائے تھے، نیکیوں پر یا گناہوں پر؟ اے بابا جان، آپ تو مجھ سے ایسے جدا ہو گئے کہ قیامت تک دوبارہ نہیں مل سکتے. اے خدائے رحمان، قیامت کے میدان میں مجھے اپنے بابا جان کی ملاقات سے محروم نہ کرنا. وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر کو واپس چلی گئی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب نے جانا ہے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. کوئی دل میں یہ سرا اوجڑ ہے، ارے او چھاؤ نی چھانے والے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، قبرستان میں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں قبریں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں. بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی جائیں، امیروں کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، غریبوں کے علاقے الگ ہوتے ہیں. گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے کا اندر حال کیا ہوگا. یہ امیر کا گھر ہے، یہ غریب کی جھونپڑی ہے. مگر قبرستان کی داستان ہی نرالی ہے، کیونکہ وہاں ساری قبریں ایک جیسی ہیں. امیر کی قبر بھی ہے، غریب کی قبر بھی ہے، نیک کی قبر بھی ہے، گناہگار کی قبر بھی ہے. اوپر سے ساری قبریں ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کا حال جدا ہے. کوئی قبر جنت کا باغ ہے، کوئی قبر دوزخ کا گھڑا ہے. کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ آج ہر دوسرے بندے کو یہ فکر ہے کہ گھر روشن ہو جائے، گھر ہوادار ہو جائے، چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے. کبھی یہ سوچا کہ جس قبر میں جاؤں گا اس میں آگ تو نہیں ہوگی، اس میں بچھو تو نہیں ہوں گے، اس میں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ ارے اس دنیا میں کتنے سال رہو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر تو جانا ہے نا. اور ہم میں سے کئی تو ایسے ہیں جو ایوریج عمر ہے، اس کی اکثر عمر گزار لی ہے. اب تو کبھی بھی دنیا سے جانا ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے گا، دنیا میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں. پہلے ہمارے دادا آئے، پھر ہمارے والد آئے، پھر ہم آئے، پھر ہمارے بچے آئے، اور پھر بچوں کے بچے آئے. ایسا ہی ہے نا، ایک ترتیب ہے، ایک سیکوینس ہے. لیکن جانے کی یہ ترتیب ہو یہ ضروری نہیں ہے. دادا دنیا میں ہوتا ہے اور پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے. بوڑھا باپ موجود ہوتا ہے، جوان بیٹا قبر میں چلا جاتا ہے. قبرستان گئے نا، اب اگلی بار جانا تو ایک اور چیز نوٹ کرنا. آپ کو قبرستان میں تختی لگی ہوتی ہے قبر کے اوپر، عمر بتاتی ہے کہ یہ 25 سال کے نوجوان کی قبر ہے، یہ 70 سال کے بوڑھے کی قبر ہے، یہ 30 سال کے مرد کی قبر ہے، یہ 35 سال کی عورت کی قبر ہے. سوچو جب یہ سب چلے گئے نا تو میری باری بھی آنے والی ہے. زندگی ایسے گزارو کہ اگر آج بھی موت آ جائے تو قبر میں جاؤں تو قبر میں عذاب نہ ہو، مار نہ پڑے، قبر جنت کا باغ بن جائے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں نہ چوکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے. اندھیرا گھر اکیلی جان
दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर होगा, हम तन्हा होंगे। वफा दुनिया पे मत कर एतबार, हाय तू अचानक मौत का हो, सारी प्लानिंग इधर ही रह जाएगी। हाय मौत आकर ही रहेगी, याद रख जान जाकर ही रहेगी, जान जाकर ही रहेगी, याद रख कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, अल्लाह माफ कर दे मौला, अल्लाह माफ कर दे। ना सजा होगी कड़ी, गर जहां में 100 बरस तू जी भी ले, कब्र में तो अकेले जाएंगे ना, कब्र में तन्हा तन्हा। क़यामत तक रहे। हाय सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए, अकेले कहीं सफर नहीं करते। मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। है शौक सबको है कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना। है अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से हैं? काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो मेरे रजा कहते हैं, काम ज़िंदा के किए और हमें शौक़े गुलजार है क्या होना है। शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है, क्या होना है। हमारा घर तो कब्र है। अरे ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए हम आए थे। सोचो ना, आखिरत की जिंदगी मिसाल दे रहा हूं, वरना उसकी कोई एंड नहीं है। करोड़ों साल की जिंदगी हो और एक 60-70 साल की जिंदगी हो, तो किसको अहमियत देनी चाहिए? कौन सी जिंदगी बड़ी है, किधर तवज्जो होनी चाहिए? आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे, और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है? आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, ठीक है? कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, कुछ नाम पहचानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, मेरा इंतकाल होगा, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल हबीब कहां है। लोग कहेंगे मैयत किधर है, जनाजा किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? अरे मेरा नाम अब्दुल हबीब था, मेरा नाम तो लो, सारी जिंदगी ये नाम बनाता रहा, मगर ये नाम मेरे और आपके दुनिया से जाते ही खत्म हो जाएगा। हम मैयत बन जाएंगे, हम जनाजा बन जाएंगे, हैं? और जो रिश्तेदार है ना,
وہ پتہ ہے آپس میں کیا باتیں کریں گے کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر آپ کو پتہ ہے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را آگے بھیجنے والے کام کرو، نمازوں کو قضا کرنا چھوڑ دو، حرام کمانا چھوڑ دو، حرام دیکھنا چھوڑ دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں جا کر پچھتانا پڑے۔ ادھر مار پڑی نا، ادھر رب ناراض ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس وقت کی شرمندگی بھی کام نہیں آئے گی، اس وقت توبہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ زندہ ہیں تو توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سنو، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک بار سچے دل سے توبہ کر لو تو وہ مالک معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بس دل سے معافی مانگنی ہے۔ معافی مانگنے کے لیے کوئی بڑا اہتمام کرنا ضروری نہیں، بس وہ دل کا ایک کنیکشن چاہیے۔ کیسا کنیکشن؟ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شرابی آ گیا، ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بتاؤ کیا ہے اس میں؟ اس کے پاس تو شراب تھی، اس کو پتا تھا میں شراب کی بوتل دے دوں گا تو حضرت عمر فاروق تو بڑے فوراً فیصلہ سنا دیں گے، میں مارا جاؤں گا۔ اس شرابی نے پتہ کیا کیا؟ دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا مولا آج بچا لے، آج عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا، اب شراب نہیں پیوں گا، اللہ سچی توبہ کرتا ہوں دل ہی دل میں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سامنے حضرت عمر کھڑے ہیں، ادھر یہ شرابی کھڑا ہے، مگر اتنی دیر میں اس نے اللہ سے بات کی، سچی بات کی، سچی توبہ کی۔ وہ بندہ کہتا ہے حضرت عمر سے حضور شراب نہیں ہے، اس میں سرکہ ہے، اس بوتل میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا دکھاؤ کیا ہے۔ اس شرابی نے ڈرتے ڈرتے وہ بوتل حضرت عمر کے ہاتھ میں دی، وہ شراب سرکہ بن گئی تھی۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے کریم مولا، توبہ قبول کرنے والا، میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا، مگر بندہ ہے کہ سچی توبہ نہیں کرتا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے؟ کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو حرام سے بھریں گے؟ شراب پینے والا کب تک شراب پیتا رہے گا؟ ماں باپ کو ستانے والا کب تک یہ کرے گا؟ مرنا نہیں، دنیا سے جانا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا۔ آؤ توبہ کر لیتے، آؤ معافی مانگ لیتے، بولو نا رب سے کہ اللہ معاف کر دے، ہو گئے گناہ، اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا گناہ، مالک معاف کر دے، کمزور ہوں، پہلے بھی توبہ کی، استقامت نہیں ملی، بولا معاف کر دے، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا مالک، بندہ تیرا ہوں، معاف کر دے۔ اے اللہ آج توبہ بھی کرتا ہوں، توبہ پر استقامت بھی تو ہی دے دے مالک، معاف کر دے۔ اے اللہ میں اپنی ماں سے جب بھی معافی مانگنے گیا، ماں نے مجھے معاف کیا، مالک تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، معاف کر دے۔ اب نماز قضا نہیں کروں گا مولا، معاف کر دے۔ اب حرام روزی نہیں کماؤں گا مولا، معاف کر دے۔ اب جھوٹ نہیں بولوں گا مالک، معاف کر دے۔ حرام نہیں دیکھوں گا مولا، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ جو جو گناہ کیے آج سب مانتا ہوں، آج سر جھکاتا ہوں، اقبال جرم کرتا ہوں، مگر تو کریم ہے مولا، معاف کر دے۔ کریم سے جب بھی معافی مانگی جاتی ہے، کریم کرم کرتے ہیں مولا، تو سب سے بڑا کریم ہے، معاف کر دے۔ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، کر لو سچی توبہ، کر لو پکی نیت۔ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں، دیکھو ہم جیسے اس میدان میں آئے تھے نا، ویسے نہیں جائیں گے، ہم بدل کر جائیں گے، ہم سدھر کر جائیں گے، اللہ کرم کر دے گا، ہم اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن صدق کے دل سے بس آج معافی مانگ لو اس سے، اور سچی پکی نیت کرو۔ جس کی نیت بنتی ہے نا وہ ہاتھ اٹھائیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ جس کی نیت بنتی ہے ایک ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔
फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है। हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हों, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। खुदा की कसम कमाल का माहौल है। हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्ते पर ये इस्लामी भाई ले जाते हैं। हमें नमाज के लिए बुलाते हैं, हमें कुरान के लिए बुलाते हैं, हमें दीन के कामों के लिए मदनी काफिले में ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके साथी बन जाएं। सारे भाई नियत करें, पक्की नीयत हो तो हाथ उठाना है कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में भी सफर करेंगे। बस दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बन जाए। खुदारा अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, इसको मोरली भी सपोर्ट करें और अपने अतियात के जरिए, अपने डोनेशन के जरिए दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। अपनी ज़कात भी दावत इस्लामी को दें, अपने सदके और फितरे भी दावत इस्लामी को दें। खुद अपने नहीं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उन सब तक भी ये पैगाम पहुंचाएं कि अपनी ज़कात, अपने अतियात दावत इस्लामी को दें। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तरफ लोगों का मजीद रुजू बढ़ेगा। जितने ज्यादा मदनी अतियात जमा होंगे इंशाअल्लाह इतने मदनी काम यहाँ बढ़ते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्री व किना अज़ाबल हश्री व किना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित कुलूबना अला दीनिका, या मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला तौअतिका। ए डूबतों को बचाने वाले, ए बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ए गुनाहगारों की आज की रात मगफिरत फरमाने वाले मौला, हम सब की झोलियों में मगफिरत की खैरात डाल दे। आज हम सब की बख्शिश फरमा दे। हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे। मेरे मौला आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम मानते हैं हमने बड़े गुनाह किए हैं, हम मानते हैं हमने बड़ी खताएं की हैं, मगर मेरे मौला हमारे गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं है मौला। तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, हमारी झोलियों में मगफिरत की खैरात डाल दे। ऐ अल्लाह, हमसे सदा के लिए राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी नाराज ना होना। ऐ करीम, ऐ करीम, ऐ अल्लाह, जो जन्नत में बेहिसाब लोग दाखिल होंगे उन खुशनसीबों में हमारा नाम भी लिख दे, हमें मकबूलीन में शामिल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हमें नेक बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, सजदों में दिल लगा दे, तिलावत कुरान का शौक दे दे, हराम देखने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले, हराम बोलने से बचा ले, हराम खाने से बचा ले। सुन्नतों वाली जिंदगी अता फरमा, गुनाहों वाली जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे। अल्लाह, बंदे तेरे हैं मौला, आज तौबा की है, अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही देना। ऐ अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया हम किसके दरबार में जाएंगे? तेरे सिवा कौन है मौला, किससे माफी मांगेंगे?
کوئی اور نہیں جو ہماری بخشش کر سکے، کوئی اور نہیں جو ہمارے گناہ معاف کر سکے۔ اے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان مولا، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ بڑی امید لیے تیرے بندے دور دور سے آئے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار کو گھر چھوڑ آیا ہے، اے اللہ کچھ بیمار ہاسپٹل میں پڑے ہیں، اے اللہ کچھ تو ایسے بیمار ہیں ان کے پاس دوائی کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا دے دے، جس کے بچے نافرمان ہیں مولا فرما بردار بنا دے۔ اے کریم، اے کریم کرم کر، اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے اور سب کے روزگار میں رزق حلال میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، جادو ٹونے آسیف سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں وائرسوں سے بچا، عالم اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما۔ اے کریم، اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، آج سب کی مرادیں پوری کر دے، کسی کو خالی نہ لوٹانا مولا، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، ہمارے دکھوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، بڑے دن ہو گئے کعبہ دیکھے، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے مولا، تیرے اب بھی کئی بندے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک فقط تصویروں میں کعبہ دیکھا ہے، فقط تصویروں میں گنبد خضرا کو چوما ہے۔ اے مولا اسی سال ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرما دے، اسی سال ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھا دے، اور میرے مولا جب ہمارا آخری وقت آئے ہمیں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں ایمان اور عافیت والی شہادت والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے پیر و مرشد کو سلامتی والی زندگی عطا فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیرا شکر مالا دیا مدنیا، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنیا، قیامت تلک یا الہی سلامت، میرے اعمال کی اس